جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے جہنم میں ایک دروازہ کھل جاتا ہے. جب تک یہ توبہ نہیں کرے گا اسے اس دروازے میں سے گزرنا یقینی ہو گیا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں سے نہ گزرے. تو کبائر ایمان کے بعد ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کا نافرمان ایسا ہے جس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں، جس کی عید کی رات بخشش نہیں، جس کی رمضان کی راتوں میں بخشش نہیں. شراب پینے والا ایسا ہے جو شب قدر میں بھی نہیں بخشا جاتا، جو عید کی دعاؤں میں بھی نہیں بخشا جاتا، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا بھی ایسا ہے جو لیلۃ القدر اور عید کی جمعے کی راتوں میں بھی نہیں بخشا جاتا. اور دل میں کینہ رکھنے والا اور موقع پا کے انتقام لینے والا اور دل میں بغض چھپانے والا یہ بھی ایسا ہے جو رمضان کے مقدس راتوں میں بھی نہیں بخشا جاتا. جھوٹ بولنے والا ایسا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا کبیرہ تمہیں بتاؤں، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے. اللہ کے نبی سے ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. پھر اس نے کہا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. پھر اس نے کہا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. تو کبیرہ گناہوں کی میں فہرست بتا رہا تھا. میرے بھائیو، نماز کا چھوڑ دینا یہ وہ جرم ہے کہ ایک سجدے کے انکار سے شیطان ابلیس بن گیا. ایک سجدہ، ایک حکم توڑا اور ابلیس بنا. اور قرآن میں 700 دفعہ نماز کا حکم نہیں، نماز کا تذکرہ آیا ہے. نماز کا تذکرہ 700 دفعہ، 700 دفعہ. جب ہم سجدے کو چھوڑتے ہیں تو ہم 700 قرآن کی آیات کو آگ لگا دیتے ہیں. کسی کی امانت کھا کے مر گیا، ساری زندگی وہ نفل تہجد پڑھتا رہا لیکن توبہ نہ کی اور اسی طرح لوگوں کے مال ہڑپ کرتا ہوا مر گیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے بلائے گا، کہے گا بھائی اس کی امانت واپس کرو. کہے گا یا اللہ وہ تو فیصلہ بعد میں تھی. کہا نہیں یہاں موجود ہے، میں نے رکھی ہوئی. کہا کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حاویہ میں ہے، جا لے کے آ. حاویہ دوزخ کا سب سے خوفناک حصہ جو منافقین کے لیے. تو وہ اوپر سے اترے گا، جہنم کی آگ میں جھلستا جلتا حاویہ میں پہنچے گا. اسے اٹھائے گا، اٹھا کے چلتا جب جہنم کے کنارے پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ پھر دھکا دے کے نیچے گرا دے گا. پھر امانت سمیت لڑکتا ہوا اور اس کی حاویہ کی تہ میں جا گرے گا. پھر وہاں سے اٹھے گا، پھر آئے گا، اللہ پھر گرائے گا. جب تک اللہ چاہے گا اس کو یہ خوفناک عبرتناک سزا ملتی رہے گی. لوگوں کے حق کھا کے مر گیا، اب اسے کوئی چیز نہیں چھوڑا سکتی. نماز چھوڑ کے مر گیا تو کوئی نیکی اس کی قبول نہیں. علماء نے یہاں تک لکھا ہے جو بے نمازی ہے وہ شہید بھی ہو جائے تو اس کا شہید ہونا بھی قبول نہیں ہے.